عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں، جی حجاج بن یوسف کے دور میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ حجاز میں اپنی حکومت کا اعلان کیا تھا، ٹھیک تو وہ وہاں کے امیر المومنین تھے۔ ٹھیک ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ حدیث بھی یاد تھی۔ ادھر حجاج بن یوسف نے جب محاصرہ کیا تھا تو انہوں نے بیت اللہ میں پناہ لی تھی۔ صحیح ہوا یہ کہ انہی کے لوگوں میں سے کسی کی کوئی ایسی غلطی تھی جس کی وجہ سے بیت اللہ میں تھوڑی سی آتش زدگی ہو گئی، جی تو کوئی دیوار تھوڑی بہت متاثر ہو گئی، تو اس کی وجہ سے انہوں نے پھر بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا فیصلہ فرمایا ٹھیک کہ ضرورت بھی ہے اور کافی عرصہ بیچ میں گزر گیا ہے جس میں کوئی تعمیر توسیع نہیں ہوئی، لہٰذا اس کو دوبارہ کرنا چاہیے۔ تو توسیع اور تعمیر میں ایک بڑا کام انہوں نے یہ کیا کہ اس وقت تک بیت اللہ میں ستون نہیں تھے، ٹھیک انہوں نے جو ہے بڑے قیمتی ستون لا کر کے بیت اللہ میں نصب کر دی۔ ابھی جو بیت اللہ میں ستون ہے یہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے یہ مطلب گویا کہ تقریباً 450 سال کے ستون جو ہے وہ موجود ہیں، 1450 سال، پونا 1400 سال جی 1450 سال۔ تو اس میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خواہش تھی وہ چوکھٹ والی یہ کہ دروازے کو نیچے کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ حتیم کو شامل کر دیا جائے، یہ دونوں کام بھی انہوں نے کیے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے بارے میں آپ نے پڑھا سنا ہے یقیناً کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے لیے ایک طرح سے دشمن بھی سمجھتا تھا اور حملے بھی کیے، بہت سارے معاملات ہوئے۔ تو حجاج بن یوسف نے بعد میں جب غلبہ پایا، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، ان کے ساتھی شہید ہو گئے، جب غلبہ پایا تو اس نے پھر دوبارہ سے بیت اللہ کو وہی قریش والی جو ہے وہ بنیاد پہ تعمیر کیا۔ اچھا دوبارہ یہ ہوتی ہے نسلی عصبیت بس ایسے ہی ہے کہ جی ہمارے اہل قریش نے یوں تعمیر کی کیا تھی، تھا تو یہ انہوں نے یوں کر دی، حالانکہ وہ خود قریشی ہیں، ہاں عبداللہ ابن زبیر بالکل قریشی ہیں، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ اس کے باوجود حجاج بن یوسف نے دوبارہ سے مشرکین والے طرز پر تعمیر کر کے حتیم کو باہر کر دیا اور دروازے کو دوبارہ سے اونچا کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو کوئی بھی بادشاہ آیا ہے تو ضرورت کے تحت اس نے بیت اللہ میں توسیع کی ہے، لائٹوں کی ضرورت پڑ گئی، لائٹیں لگوا لیں، کہیں جو ہے وہ کسی دروازے کا اضافہ کرنا پڑ گیا، وہ دروازہ لگوا لیا، اس طریقے سے مختلف، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہر چیز اسٹیبل ہو رہی ہے تو اس طریقے سے وہاں سنگ مرمر لگا دیے، اور وہ بھی ایسا سنگ مرمر کے جو سخت گرمی میں بھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، ٹھنڈا رہتا ہے اور گرم نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی توسیعات ہوئی ہیں، عباسی دور میں بھی ہوئی ہیں اور عثمانی دور میں بھی ہوئی ہیں۔ ترکوں نے اس میں بڑا کام کیا ہے، اور اس وقت تقریباً وہاں جو چیزیں لگی ہوئی ہیں، جو بھی انسٹرومنٹ لگے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے تقریباً ترکوں کے دور کے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی یادگار یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس پہ ایک بلب بھی اگر ہے نا تو اس پہ بھی لکھا ہوا ہے صحیح ہے کہ یہ جو ہے خلافت عثمانیہ کے فلاں بادشاہ کی طرف سے، مراد اول جیسے ہے، اور ان کو ایک ایسی جذباتی وابستگی تھی بیت اللہ کے ساتھ کہ عبدالحمید ثانی جی خلافت عثمانیہ کا بادشاہ ہونے کے باوجود وہ اتنا لمبا سفر کر کے مکہ آتا تھا اور بیت اللہ کی باقاعدہ خود جھاڑو لگایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ان کو ایسی محبت اور عقیدت عطا فرمائی تھی۔ پھر جب یہ آل سعود کا جو خاندان برسر اقتدار آیا ہے 1932 میں، تو انہوں نے بھی بہرحال بیت اللہ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں، جی ہاں یہ ماننے والی بات۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بادشاہ نہیں کہلوایا، خادم الحرمین الشریفین، ہم تو خادم ہیں بالکل، اور بڑی بڑی توسیعات ضرورت کے مطابق کی ہے۔ اور اس وقت مسجد حرام میں تقریباً 40 لاکھ سے زائد افراد بیک وقت اندر اور باہر ملا کے نماز چاروں طرف سے کر سکتے ہیں، اور دن بدن وہ اس کو بہتر کر رہے ہیں، اور حجاج کرام کے لیے جو ہے وہ انتظامات اچھے سے اچھے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور بہت بڑا بجٹ جو ہے وہ ان کا اس پہ صرف ہوتا ہے۔ تو یہ بیت اللہ کی تعمیر کی تاریخ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ حج کی بھی تاریخ ہو گئی۔ اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج فرمایا، اسماعیل علیہ السلام نے حج فرمایا، اسی طرح آدم علیہ السلام نے، شیس علیہ السلام نے حج کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 70 مقام روحہ میں جو ہے 70 انبیاء پیدل آئے اور انہوں نے حج کیا، اور ان میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، تو معلوم ہوتا ہے انہوں نے بھی حج کیا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، بہرحال انبیاء کرام جو ہے وہ بیت اللہ کا حج کرتے رہے، اور یہ ایک عشق کا تقاضا بھی ہے
دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ کی جلال کی سب سے بڑی نشانی ہاں روئے زمین پر ایک جگہ موجود ہو اور ایک مسلمان کا دل اس کی طرف نہ کھینچے، نہ کھینچے، کیسے نہ کھینچے، مسلمان اس کے لیے آہیں نہ بھرے، آہا مسلمان اس کے لیے کوشش نہ کرے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ ایسے ہی تو انبیاء کرام علیہ السلام نے حج فرمایا، اور حج کا جو سلسلہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت بھی جاری تھا۔ مشرکین مکہ بھی حج کیا کرتے تھے اور آس پاس کے قبائل کے لوگ آتے تھے، وہ بھی حج کرتے تھے، اور جب تک اسلام کو غلبہ نصیب نہیں ہوا تھا اس وقت تک مسلمان بھی ان کے ساتھ مل کے حج کرتے تھے۔ یوں جو ہے وہ سلسلہ جاری تھا۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، جی بیت اللہ کو انہوں نے بتوں سے بھرا ہوا تھا، ایسا ہی ہے 360 تو بڑے بت رکھے ہوئے تھے، باقی چھوٹے بت الگ تھے۔ اس کے علاوہ 6 بڑے بت مختلف قبائل کے تھے، بالکل جو مختلف قبائل نے اپنے اپنے مقامات پہ رکھے ہوئے تھے۔ تو 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا اور اس موقع پر بھی بت توڑے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جزیرہ عرب سے کو بتوں سے پاک کیا گیا۔ 9 ہجری کو اللہ نے حج فرض کر دیا کہ اب جو ہے وہ بیت اللہ میں بت موجود نہیں ہیں۔ لیکن 9 ہجری کو جو حج فرض ہوا ہے نا، اس وقت تک مشرکین کے بیت اللہ میں داخلے پر پابندی نہیں تھی، ٹھیک ہے کیا مشرکین بھی آتے تھے۔ اب حج کے موسم میں مشرکین بھی حج کر رہے ہیں، مسلمان بھی کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور مسلمانوں نے جو پہلا حج کیا ہے وہ ان کی قیادت میں کیا ہے۔ کچھ مخصوص اعلانات تھے جو ریاست مدینہ کے حکمران کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے تھے تاکہ اگلے سالوں کے لیے جو ہے مزید صفائی ہو جائے۔ ان اعلانات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور انہوں نے جو اعلانات کیے اس میں پہلا اعلان یہ تھا کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا، پابندی مشرکین پر پابندی لگ گئی۔ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، یہ تو ناپاک ہیں، ناپاک ہے، اللہ کے گھر میں کیسے آ سکتے ہیں؟ بظاہر اپنے آپ کو جتنا بھی پاک کر لیں لیکن ان کا باطن گندا ہے، جو اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرے اس سے زیادہ کس کا دل گندا ہوگا؟ بے شک۔ تو ان کے داخلے پر پابندی لگ گئی۔ اسی طریقے سے اس دور میں چونکہ وحی کی تعلیمات سے لوگ دور تھے نا، تو اس لیے بڑے عجیب عجیب معاملات ان کے درمیان تھے، اور حج میں وہ عجیب قسم کے ایسے کام جو اخلاق سوز ہیں، حیا سوز ہیں، اس طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ جیسے ان لوگوں میں ایک کانسیپٹ تھا، شیطان بعض اوقات آدمی کو بڑے عجیب عجیب طریقے سے گمراہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ بھئی یہی لباس پہن کے ہم سارے گناہ کے کام کرتے ہیں، سارے پاپ کرتے ہیں، اب ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہوئے بھی یہی لباس پہن کر جائیں تو اب اس کا حل کیا ہے جی؟ اس کا ایک حل یہ ہے کہ قریش پہنچے ہوئے لوگ ہیں، متولی ہیں بیت اللہ کے، تو ان سے ہم مانگ لیتے ہیں، اگر کسی آدمی نے ہمیں پہننے کو دے دیا لباس تو ہم اس کو پہن کے کریں گے، اگر نہیں ملا پھر ہم برہنہ طواف کریں گے، لیکن ہم اپنے یہ گندے اور گناہ والے کپڑے پہن کر برہنہ چلے جائیں گے، برہنہ چلے جائیں گے، نہیں پہن کے جائیں گے، کپڑے پہن کے ہم نہیں جائیں گے، گندا مال لے کے جا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے یہ بھی اعلان کروا دیا کہ آج کے بعد کوئی شخص بیت اللہ کا طواف اس حالت میں بھی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے کچھ پابندیاں جو ہے وہ قریش والوں نے لگائی ہوئی تھیں باہر سے آنے والوں کے لیے، کہ جیسے عرفات ہے نا، عرفات میں قریش نہیں ٹھہرتے تھے، کہتے تم لوگ جاؤ گے تم وہاں ٹھہرو، ہم نہیں ٹھہرتے، تو یہ ایک پابندی تھی۔ اسی طریقے سے اور کچھ اس طرح کے معاملات، تو ان سب کو بھی ختم کر دیا کہ یہ حج جو ہے یہ تو مساوات کی عبادت ہے اور یہ مساوات کا پیغام دیتا ہے، اس کے اندر کوئی وی آئی پی مومنٹ نہیں ہوگی، سب برابر ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 ہجری کو حج فرمایا ہے، یہ آپ کی زندگی کا پہلا حج بھی تھا اور آپ کی زندگی کا آخری حج بھی ثابت ہوا ہے، اور اس میں صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد 1,40,000 کے قریب وہ اس موقع پر موجود تھی، اور دنیا کو عدل کا، مساوات کا، حقوق انسانی کا اور زندگی گزارنے کا جو ابدی اور غیر متزلزل اور انتہا درجے کا حتمی جو منشور ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے سے دیا ہے، اور اس پر لوگ جتنا عمل کریں گے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اور انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو کتابوں میں رکھا ہوا ہے، ہماری اپنی زندگیوں میں وہ چیزیں نہیں ہیں، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہم جن کو فالو کرتے ہیں اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو یقیناً ایسی ہی کچھ جزیات ہیں جن کو انہوں نے اختیار کیا ہے، اور اس کی وجہ سے آج وہ دنیا میں
ہم پر حکمرانی کر رہے ہیں. ایسے ہی. تو اگر ہم مکمل طور پر اسلام کے پیغام پر آ جائیں اور ہم اس دین کو جو ہمارے لیے آیا اور جس پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے ہمارا انتخاب کیا، اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے مالا مال فرمایا، اگر ہم خود اس پہ چلنے لگ جائیں تو پھر انشاءاللہ دنیا ہمیں غلبے سے اور کامیابی سے نہیں روک سکتی.